سے غریب نواز منایا جا رہا ہے. کیا معلوم علماء کرام جو تو مجھ سے میرا بڑا احترام کرتے ہیں، عوام الناس بھی میرا احترام کرتی ہے. بہت جگہوں پر جو تو مجھے کہتے ہیں محبوب العلماء، محبوب العلماء بھی کہتے ہیں اور محبوب ملت بھی کہتے ہیں. میں علماء کا بھی محبوب ہوں اور ملت کا بھی محبوب ہوں. یہ نہیں کیا رہا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ تجھے اتنا بڑا مرتبہ کیوں، جبکہ تو یہ ہے. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ تھم سگنیچر کرو حضرت، حضرت بولتے تھم لگاؤں گا، کہ تو سگنیچر آتا ہی نہیں. مطلب پڑھا لکھا نہیں ہے تو سگنیچر نہیں آتا تو کیا کرو گے کریم چچا؟ تھم لگاؤ گے نا. اب تھم لگانے والوں کا علماء کرام احترام کرتے ہیں. خیر چلو یہ ان کا اپنا بڑکپن ہے کہ مجھے ان پڑھ جاہل کو اتنا بڑا مقام دے رہے. تو میں سوچتا ہوں شاید بھائی اولاد غوث اعظم ہوں، غوث اعظم کی اولاد ہوں، اور علماء اہل سنت تو عاشق اہل بیت ہے، عاشق غوث و خواجہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے غوث اعظم کے پوتے کا اور غریب نواز کے نواسے کا وہ احترام ہی کریں گے. شاید اسی لیے میرا احترام کیا جا رہا ہے. علماء اہل سنت ہی نہیں بلکہ علماء عوام اہل سنت بھی احترام کر رہی ہے. میں نے کہا شادی، غریب نواز کی شادی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی شادی، مخدوم سمنا کی شادی، یہ بار بار ہر سال شادیاں ہوتی ہیں کیا؟ بھگا دوں گی عورت گھر سے، بچے بھی بھگا دیں گے کہ نہیں بھگائیں گے؟ بھگائیں گے نا. اب زندہ ہے تو ایک ہی شادی پر منحصر ہونا. یاد رکھنا، آپ سوچیں گے کہ نہیں ہر سال شادی مناؤں گا تو گھر سے نکال دیے جاؤ گے. لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے، جو اللہ والے ہیں جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہر سال رخصتی کے دن ان کی شادی منائی جائے گی، جشن منایا جائے گا، دھوم مچائی جائے گی. اب علماء اہل سنت سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت نے جشن غریب نواز کے موقع پر کل من علیہ فان پڑھ رہا. اس کا اور جشن غریب نواز کا کیا تعلق؟ کوئی تعلق؟ ان لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں تعلق ہے، لیکن عوام الناس کے سمجھ میں نہیں آئے گا. اور میں نے کہا کہ سب سے اگر کوئی ڈینجر بات ہے، سب سے خوفزدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ لفظ موت ہے. وہ لفظ مرنا ہے نا. مرنا بولے تو بہت زیادہ ڈر، موت بولے تو ڈر. اور جہاں موت کا ذکر ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ منحوس باتیں کر رہے ہیں، موت کا ذکر کر رہے ہیں. تو میں نے جو تو آپ کے خطیب و امام بھی جو تو خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں، عبد المقتدر قادری بھی خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں، علماء ہے نا وہ پڑھاتے ہیں. ہم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پڑھتے ہو نا خطبہ نکاح کیا ہے؟ اس کا ترجمہ سن لو گے نا تو ان کو خطبہ نکاح پڑھانے بھول جاؤ گے. بلائیں گے نہیں، بولیں گے نہیں بالکل نہیں آنا آپ لوگوں نے. کیوں؟ تو آپ تو موت کا ذکر کر رہے ہو. جہاں جشن شادی ہے، جہاں شادی کا خطبہ نکاح خوشیاں منائی جانی چاہیے، تو آپ حاجی صاحب آتے ہیں اور آ کر جو تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون پڑھتے ہیں کہ اے تقوی والو، اے ایمان والو، اے پرہیزگارو، اللہ سے ڈرو اور مرنے سے پہلے پہلے مومن بن کے مرو. ایسا ہی کچھ ترجمہ ہے. میں لفظی ترجمہ نہیں کر پاؤں گا ہے نا، اور اب عبدالکلام صاحب ہے نا، ایسا ہی کچھ ترجمہ ہے. بتاؤ اور شادی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ ہے شادی میں پڑھنا کیا آیتیں ہم نے، لیکن تمہیں جو تو تنبیہ دی جا رہی ہے. اور جس آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میں نے آج جو تو فیس بک پر اپنے جو تو ایک نصیحت جو تو بھیجی ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہارے نزدیک قرآن مقدس میں ایک عظیم جو تو سورت جو تو تمہارے لیے ایک نعمت بنا کر بھیجی ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورہ رحمان. سورہ رحمان کی آیت کریمہ. اب کل من علیہا فان کے بعد جب جو تو ہم پڑھتے چلے جائیں گے آیتوں پہ آیت، تو فبأی آلاء ربکما تکذبان. پڑھتے ہو نا، سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے.
موت منحوس، موت ہر انسان کو ڈرا رہی ہے کہ مجھے کہیں موت نہ آ جائے. ہر کوئی یہ دعا کر رہا ہے کہ حضرت اس کی عمر جو تو لمبی ہو جائے، اس کی عمر میں برکتیں ہو جائے، ایسی دعا کی ہے نا. آپ کے مسجد کے امام سے دعائیں کی جاتی ہے، پیران اعظم کی بارگاہ میں جو طور پہ کیا جاتا ہے کہ حضرت دعا کرے کہ بھی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، ایسی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں دے دے، اسے صحت دے، تندرستی دے اور اسے مرنے سے بچا لے. اس کی موت واقع نہیں ہونا چاہیے، ایسی دعائیں کیجیے کہ وہ پھر سے زندہ رہے. اور یہاں تو مرنے کے بعد شادی پہ شادی، شادی پہ شادی، شادی پہ شادی، شادی پہ شادی، شادی پہ شادی رچائی جا رہی ہے نا. دولہا بنا ہے خواجہ اجمیر کی نگری میں ہے نا. عجب دولہا بنایا جا رہا ہے، عجب اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے. تو مسلمانوں یہ جو طریقہ کار ہے یہ جو تو قرآن اور احادیث کریمہ سے ہٹ کر نہیں ہے، یاد رکھنا. اہل سنت والجماعت والے وہی کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جماعتیں بنی ہوئی، 73 جماعتیں بن گئی نا. ہر کوئی جماعت کا کوئی نہ کوئی فاؤنڈر ہے، بانی ہے، استھاپنا کرنے والا ہے نا. جیسی پارٹیاں ہیں اس کی استھاپنا ہوئی ہے، اسی طریقے سے فاؤنڈر، استھاپنا، اس کی بنیاد، اس کا بنانے والا ہے نا. تو ہم اس جماعت کے جو تو ہم پیروکار ہیں، اس جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تو رکھا ہے، جس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے. اور یہ اہل سنت والجماعت کے وہ فاؤنڈر، یہ اہل سنت والجماعت کے بانی، یہ اہل سنت والجماعت کے سنستھاپک کوئی اور نہیں ہے بلکہ تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. اس جماعت کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو رکھا. کبھی اس میں غور و فکر کیا کہ جشن غریب نواز منایا جا رہا ہے یہاں سے جو تو 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر، شاید 1500 کلومیٹر ہوگا، لوگ کہتے ہیں 1100 1300، لیکن 1400 کے آس پاس ہوگا. 1400 کلومیٹر پر سرکار غریب نواز آرام فرما رہے ہیں اجمیر کی دھرتی پر. اور یہاں پمپری چنچور میں جو تو ان کا جشن منایا جا رہا ہے، ان کا عرس منایا جا رہا ہے، ان کے نام سے لنگر لٹایا جا رہا ہے، ان کے نام سے جو تو لوگوں کو جمع کر کے جو تو جشن غریب نواز کے نام پر پیغام اللہ اور پیغام رسول اللہ دیا جا رہا ہے. جب اللہ والوں کا ذکر اور جشن منایا جاتا ہے تو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا جاتا ہے. جیسا کہ ابھی حافظ صاحب عبد المقتدر قادری صاحب نے کہا کہ بھی جشن غریب نواز منانے سے فائدے کیا ہے؟ تو فائدے یہ ہے کہ اسوہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جائے. تو کلو منانے افان سارا جہاں فنا ہونے کے لیے پیدا کیا گیا. کرامتیں تو بہت سنی آپ لوگوں نے غریب نواز کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غریب نواز اور حضور غوث اعظم کا جہاں ذکر ہو تو بغیر کرامت کے جو تو سنی مسلمان کا دل بھرتا ہی نہیں، اور وہ مجمع کو تسلی ہوتی ہی نہیں جہاں غریب نواز کا اور غوث اعظم کی کرامت کا جو تو بیان نہ ہو. لیکن ہم نے سوچا کہ یہ کیا کم کرامت ہے مسلمانوں کہ غریب نواز اجمیر کی دھرتی پر ہے اور ان کا تذکرہ جو تو پمپری چنچور پر جو چنچور شہر میں جو تو ہم منا رہے ہیں، تو یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی محبت، اپنے محبوبین کی محبت دنیا کے تمام مخلوق کے سینے میں بھر دیتا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ صرف تمہارے سینے میں جو تو اولیاء کرام کی محبت ہے، صرف تمہارے سینے میں ہے کیا مسلمانوں کی؟ نہیں، دنیا کی تمام مخلوق، صرف انسان ہی نہیں، جانور، حیوان، درندے، پرندے، یہاں تک کہ جو تو پھل، درخت، شجر، حجر، سب چیزوں میں جو تو اللہ رب العزت کو اپنے اولیاء کرام کی، اپنے محبوبی کی محبت جو تو بھر دیتا ہے تماموں کے سینوں میں کہ یہ میرا محبوب ہے، اس کی محبت کیا کرو. یہ جو ہم منا رہے ہیں، میں نے کہا نا کہ علماء اہل سنت جو تذکرہ جشن غریب نواز کے نام پر توکلت علی اللہ مسجد میں منا رہے ہیں، تو یہ قرآن اور
بلکہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے ولیوں کے تذکرے چھیڑو تاکہ جو تو یہ بندے راہ راست پر آ جائیں اللہ کے بندے.